وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر فرقے کی ایک سمت ہے، وہی منہ موڑتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس آپ آگے بڑھے سب سے بہتر میں، کعبہ کی طرف نماز پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں تم ہوں گے لے آئیں گے تم کو اللہ سب کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک کعبہ کی طرف نماز پڑھے؟ اس کی حکمت یہاں بیان ہے۔ تو تمہیں ایک میدان میں ایک اللہ کے سامنے بروز قیامت جمع ہونا، اور اس میدان کو شام کا میدان کہتے ہیں، اور پوری دنیا آتش اور آگ کے ذریعے جمع ہوگی۔ قیامت کا وقوع شام پر ہوگا، اس لیے آج شام میں بڑا قتل عام ہے۔ وہ ظالم جو ہے وہاں کا حکمران، وہ ناکارہ افواج کے کہنے میں مجاہدین اور مسلمان کے ساتھ بڑے ظلم پر اتر آیا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس موڑ دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہ برحق ہے تیرے رب کے یہاں سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے۔ یہ حکم غالباً سفر کے لیے، کیونکہ ذکر آ گیا یہاں پر کا لوگوں کا جمع ہونا۔ پیغمبر اگر آپ یہاں سے باہر ہو تب بھی قبلے کی طرف منہ کریں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پر موڑ دیجیے چہرہ مسجد حرام کی طرف، یعنی صحت میں بھی اور مرض میں بھی۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور جہاں تم ہو اے لوگو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، موڑو چہرے بیت اللہ کی طرف۔ یہ امت کے حکم ہے کہ سفراً حضراً، صحتاً سقماً، دونوں حال میں کعبہ کی طرف نماز پڑھنی پڑے گی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کا تم پر اعتراض۔ حجت مانا اعتراض۔ دیکھو لوگ کہتے تھے تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، اور پڑھتے نماز القدس کی طرف، وہ اعتراض ختم ہو گیا، کعبہ ابراہیمی بحال ہوا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے۔ وہ ظالم آدمی تو ہر وقت اعتراض کرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں اعتراض ہوتا بھی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس آپ مت ڈرے ان سے۔ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، یعنی ہر کس و ناقص کا اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض دو طرح ہے، ایک علم کا ایک جہل کا۔ علم کا اعتراض قابل توجہ ہے، جہل کا اعتراض قابل توجہ نہیں ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پورا کرو احسانات تم پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں ہدایت پر رہنا چاہیے۔ تم پر انعامات پورا کرنے اور ہر طرح ہدایت دینے کے لیے ہم نے آخر کار کعبہ ابراہیمی بحال کیا۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے بھیجا ہے تم میں پیغمبر تم میں، اور یہ ابراہیم کی دعا سے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ و کعبہ، اس کے امام اور اس طرف ہمیشہ نماز پڑھنے والے پیغمبر اور امت۔ یہ تشبیہ، ہم نے تمہیں دونوں قبلوں کا امام بنایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح رسول ہم نے آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا بنایا۔ ہم نے کعبے کے ساتھ القدس کی بھی آپ کی نمازیں پڑھوائی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پر تمام نعمتیں پوری ہو، اور القدس کا ثواب بھی آپ حاصل ہوا ہے۔ جس طرح آخر کا آپ کعبہ ابراہیمی کے پابند رہے، یہ اس نعمت کی دلیل ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجے تم میں پیغمبر تم میں سے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کریں گے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ،
الحکمہ، اور سکھائیں گے تم کو قرآن و سنت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھائیں گے تم کو وہ کہ نہ تھے جاننے والے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس یاد کرو مجھے، یاد کر دوں گا تمہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں ذکر حق ہم چون نماز فرض دان، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی ضروری سمجھ لے۔ ذکر کر ذکر خدا اور ہے تذکیر بس، جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس۔ مولانا روم بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ انچ شیرین استناء، شیر شکر می شود جہنم تمام۔ اللہ اللہ ہے تمہیں جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان۔ فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر دوں گا۔ واشکرونی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، نہ شکریہ نہ کرو۔ شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی بھی کر سکتا ہے مسلمان۔ بعض بزرگان دین بھی اپنے مریدوں کو اور سالکین کو ذکر بتاتے ہیں۔ ایک پیر طریقت نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ کون سے سلسلے کا ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں محمد رسول اللہ کے سلسلے کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ سلسلہ آپ مانتے ہیں نہیں؟ اور میں نے کہا جب آیت نازل ہوئی فاذکرونی اذکرکم، تو خواجہ نقشبند اور فلاں قادر اور فلاں سروردی اور فلاں اویسی، اور میں نے کہا یہ ابھی تک بطن مادر میں آئے بھی نہیں تھے، ان کا پتہ ہی نہیں تھا یہ کہا۔ یہ ان کے اخلاق ہے، پیران طریقت ہے، اور یہ ان کے علوم ہے، اور یہ ان کی گہرائی ہے۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھری پھینکتے، دیوار آخنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ میں نے کہا نقشبندی اور چشتی اور سروردی ذکر کرتے، میں محمدی ذکر کرتا ہوں، بتاؤ کون سا ذکر آگا؟ آیت پیغمبر پر نازل ہوئی ہے یا نقشبند پر اور چشت پر نازل ہوئی ہے؟ کوئی تو سوچنا چاہیے، ایمان تو ہے، مسلمان آدمی ہو۔ مجھے خواجہ نقشبند اور حضرات چشت اور قادریہ سلسلے سے محبت ہے، لیکن میں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں مانتا۔ ایک تعبیر ہے، ایک سہولت ہے اس سلسلے میں۔